اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اس اہم موقع کے اوپر جو فیلڈ مارشل اور پاکستان کی نیریٹو بلڈنگ کی ٹیم ہے، جو ان کو جن لوگوں نے جو اسپن ڈاکٹرز ہیں سو ٹو اسپیک، جنہوں نے اس وقت ڈومیسٹیکلی اور انٹرنیشنلی پاکستان میں فیلڈ مارشل صاحب کے لیے نیریٹو بنانا ہے، وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ڈومیسٹیکلی نیریٹو بلڈنگ کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ میں آپ سے جو ایک بڑی ایکسکلوسیو سٹوری یا بات شیئر کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈومیسٹیکلی فیلڈ مارشل صاحب کی نیریٹو بلڈنگ یا قبولیت کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اب اینی ویز ان میڈیا مالکان کو بلایا گیا اور انہیں ایک قسم کا سرمن سنایا گیا، انہیں یہ بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ جس طرح ایک وہ پیٹ جملہ ہوتا ہے، بہت نازک دور سے گزر رہا ہے اور بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، یہ آپ کے لیے ایک فخر کا مقام ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد انہوں نے ڈوز اور ڈونٹس کا وہاں پر اعلان کیا۔ میں ان ڈوز اور ڈونٹس کو اگر میں مختصراً یا ایک لائن میں بیان کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستانی میڈیا کو بیسیکلی اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اسلام آباد میں ہونے والا جو پیس سمٹ ہے، جہاں پہ ایران، امریکہ، پاکستان اور دیگر ریجنل پلیئرز وہ انوالو ہوں گے نیگوسیشنز میں، ڈسکشن میں، اس کو انڈیپینڈنٹلی کور کر سکیں، یا فار دیٹ میٹر وہ پاکستان کی فوج کے لیے یا پاکستان کی ریاست کے لیے بھی کہہ لیجئے کوئی نیریٹو بلڈنگ کا کردار ادا کر سکے۔ ایک سے بڑھ کر ایک جوکر انہوں نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے، خزانہ لٹایا جا رہا ہے، بلکہ میں کہوں گا تو لوٹا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی پروڈکٹیو کام نہیں کیا۔ ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ان ریئل ٹرمز کوئی کام نہیں ہے۔ مینجمنٹ ضرور ہے لیکن کوئی نیریٹو بلڈنگ سکسیسفل نہیں ہے۔ تو ان دونوں حضرات کے بیٹھے ہوئے جنرل صاحب جو گویا ہوئے، انہوں نے تمام میڈیا مالکان کو یہ آرڈر جاری کیا کہ آپ اس ہونے والی سمٹ کو، ہمیں پتہ ہے آپ اسپیشل ٹرانسمیشن پلان کر رہے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، رپورٹنگ کرنی ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان سپریم نیشنل انٹرسٹ آپ اس کو ڈائریکٹلی کور نہیں کریں گے۔ حضور، آج ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ آپ کو چیزوں کو یونیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ چیزیں دیکھیے، ایسے باتیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنے جو ماسٹر ہیں یا آپ کے جو لیڈر ہیں سو کالڈ، ان کا قد اونچا کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک کانٹیکسٹ کے اندر اس وقت کون سی چیزیں اہم ہیں۔ اگر ایک گڈ جسچر چلے خان صاحب نے کیا یا نہیں کیا، ان کی جانب سے ہو گیا، پنڈی کا جلسہ ہونا تھا نہیں ہونا، ہو بھی جاتا تو ایسی کون سی قیامت آ جانی تھی، وہ جلسہ بھی چلیں کینسل ہو گیا، سارا فوکس اس وقت جو ہے ان بات چیت کے اوپر ہے۔ اگر ان تمام صورتحال کے اندر آپ کے نیریٹو بلڈنگ کے لیے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جاتا، میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو 10 پیروں کے اندر ان کے اوپر آپ 50 فوجی لگا دیتے، آپ کسی سے بات نہ کرنے دیتے، لیکن ایک بات اگر یہ ہو پاتی کہ ایک طرف اگر اسلام آباد کی سمٹ ہو رہی ہے اور دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو شفا ہسپتال جو ہے وہ شفٹ کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کا علاج جو ہے وہ پرائیویٹ اور انڈیپینڈنٹ ڈاکٹروں سے شروع ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں ایک سیاسی بیان آپ باہر نہ آنے دیتے، آپ اس کے اوپر جتنی قدغنیں لگا سکتے تھے لگا لیتے۔ ہم کہتے جی چلیں ٹھیک ہے، اس موقع پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ صحافیوں کو کہتے جی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے بھی تو آپ نے یہ اگلا 4-5 دن نہیں لگانی، ہم اس بات پہ بھی آپ کے اگری کر لیتے اور میں آپ کو یہ کریڈٹ دیتا کہ آپ اس وقت اپنے لیڈر کی پازیٹیو نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو چیز اصل میں میٹر کرتی ہے وہ کسی بھی نیشنل سیکیورٹی کے اندر انٹرنل سیکیورٹی اور کسی بھی نظام کی انٹرنل سٹرینتھ وہ زیادہ میٹر کرتی ہے۔ آپ کا انٹرنل نظام کھوکھلا ہے اور اس کے کھوکھلے ہونے میں جہاں پہ ایک طرف اس کی اپنی لیجیٹمیسی کا تو سوال ضرور ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل جو اس کے علاوہ آپ کی ایک ایتھیکل قسم کی اخلاقی جواز، یہ جو چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ جو قصور اور جو رول ہے وہ ان حضرت اطلاعات کے شعبے کا بھی ہے، جو چاہے فوج کا ISPR کا شعبہ ہے یا ہماری وزارت اطلاعات ہے۔ اب ان کی دیکھ لیجئے کہ سیریسنس دیکھ لیجئے کہ وزارت اطلاعات کے اندر آپ نے کس کو وزیر اطلاعات لگایا ہوا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے آپ اپنے وزیر اطلاعات کا CV اٹھا کر چیک کر لیجئے، ان صاحب نے زندگی بھر کوئی انڈیپینڈنٹ کام نہیں کیا ہے، اطلاعات کے شعبے سے ان کا کوئی دور تک تعلق نہیں رہا ہے۔ ان کی پروفیشنل جو ہے وہ کہہ لیجئے لائف کا آغاز شہباز شریف کے چیف منسٹری کے دور پہ ایک چھوٹے کے طور پر ہوتا ہے، جہاں پہ ان کو کوئی ایک وہ چھوٹی وہ جو پتہ نہیں کیا خیبر گاڑی ہے ٹائپ کی، وہ بھی 1.5 سال بعد دی جاتی ہے، پھر کوئی 5-10 ہزار روپے ان کا جو بھی زیادہ راہ لگا دیا جاتا ہے، وہ تمام فائلیں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں۔ اس کے بعد ماں سوائے شہباز شریف کے بریف کیس اٹھانے کے ان کا کوئی ورک ایکسپیرینس نہیں ہے۔ پھر اپوزیشن کے دور میں کبھی وہ یہاں انگلی دکھاتے تھے، کبھی وہاں انگلی کرتے تھے، اور لوگوں کو دھمکیاں لگانا اور شہباز شریف صاحب کی ہر پیشی کے اوپر پیش ہونا، یہ ہے ان کا ٹوٹل CV۔ اور اس کے بعد جناب ان کی جو شورا آفاق انگلی جو انہوں نے آئین پاکستان کو دکھائی، پارلیمان پاکستان کو دکھائی نیشنل اسمبلی کے اندر، یہ ہے ٹوٹل ان کی CV۔